وہ تم آتے کہے کے لیے ہو، یہ تمہارا فیلئر ہے، یہ عوام کے نوکر ہیں. مطلب یہ بے غیرتی کی آخری یا بے ہوشی کی یا بے حیائی کی یا بے عقلی کی آخری انتہا ہوتی ہے. جہاں کوئی چیز خالص نہ ملتی ہو دوا سے لے کے غذا تک، پاک سرزمین. پہلی بات یہ ہے کہ پاک سرزمین میں نکل کے دیکھو، چند پوش بستیوں کے علاوہ ناپاکی، گندگی، غلاظت، بیوروکریسی آتی کن کے انڈر ہے؟ تم بڑے میلے نہیں آتے ہو، ہم زندہ قوم ہیں. او بھائی، خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. حسن بھائی، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے، پلیت کر رہی ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی بیوروکریسی کے بارے میں. اس میں کیا بات کروں؟ دونوں رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف حالانکہ نسبتاً بہتر لوگ ہیں. نون لیگ میں تو زیادہ تر عجیب و غریب گاندھی ہے. اب خواجہ آصف کا جو یہ بیان ہے کہ پاک سرزمین کو بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ والد بعد جانے ہیں. پہلے خواجہ صاحب نہ نبڑ لیے. پہلی بات یہ ہے کہ پاک سرزمین میں نکل کے دیکھو، چند پوش بستیوں کے علاوہ ناپاکی، گندگی، غلاظت کے ڈھیر ہیں. اپنے عوام کے سڑک پہ کھڑے ہو کے حلیے دیکھو، عوام کے اٹائیاں دے نہیں، حلیے دیکھو. سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، سوائے جو متمول گاڑیوں شاڑیوں میں، ان میں سے بھی گاندھی نکلے گا کافی سارا، لیکن بیسکلی ایک رکھو شیشے کا بڑا سا جار، اس میں ہو پانی، ساتھ ہو صابن. اس جار میں ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہو، اس کے نیچے پھر ایک چھوٹا 2-3 گنا بڑا مرتبہ. سڑک پہ چلنے والے اپنے لوگوں کو روکو جہاں دل کرے. انہوں نے کہا یہ صابن ہے، یہ پانی ہے، ٹوٹی کھولو، ہاتھ دھو. ہر آدمی کے ہاتھ غلاظت سے بھرے ہوئے ہوں گے. پانی بتا دے گا تمہیں، رکشے والے تو چنگچیاں والے تو فلانے تو بیکاری تو فلانا ہے تو پاکستانی، ڈوب ہی مرو. پاک سرزمین کو یہ تھے مدرسے کے بارے میں کل پرسوں پڑھ رہے تھے، جج صاحب نے پتہ نہیں نوٹس لیا. یہاں معصوم بچے جو ہیں ان پہ ظلم ہوتا ہو، ان کی اہانت اور جنسی درندگی کا نشانہ بنتے ہوں. سرزمین جہاں کوئی چیز خالص نہ ملتی ہو دوا سے لے کے غذا تک، پاک سرزمین ہے. اچھا یار مجھے بتاؤ جہاں تول ٹھیک نہ ہو، پاک سرزمین ہے. ایک پتہ نہیں کون لوگ ہیں. میں اس لیے کرتا اور رد عمل اس پہ دیتا ہوں کہ مطلب یہ بے غیرتی کی آخری یا بے ہوشی کی یا بے حیائی کی یا بے عقلی کی آخری انتہا ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی مرض ہے تو آپ کو ادراک ہی نہ ہو. کوئی کتا بھونک بھونک کے بتائے کبھی تیرا یہ مسئلہ ہے، پھر بھی کم ہے تو ٹارچن. جب تک آپ کو اپنے مسائل کا حقیقی ادراک نہیں ہوگا آپ اس کا علاج نہیں کریں گے اور بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اکلی پاک سرزمین کیوں ہے بھائی؟ پاک سرزمین پہ اگر کوئی ہے روحانی حوالہ ہے نا، مکہ اور مدینہ ہے، 2-4 اور کوئی شہر پڑے ہیں پالا.
جو اس کا خالق ہے اس نے تو پاک ہی بنایا ہے، کیڑی چیز ناپاک بنائی؟ ناپاک تو میں اور آپ کرتے ہیں اس کو، اور یہاں تو کروڑوں بندہ اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اس مسلمان نام نہاد یہ مومن نہیں ہے، مسلمانوں کے تو سربراہ اور لیڈرز، وہ جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ بیوروکریسی واو ہے، بیوروکریسی آتی کن کے انڈر ہے؟ تم بڑے ویلے نہیں آتے ہو۔ عوامی نمائندہ ایز آبویسلی سپیریئر ہوتا ہے، پروونشل منسٹر ہے، فلانا ایٹم کانا ہے، سینیٹر مینیٹر پتہ نہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا، یہ گٹھڑیاں گندگی پوٹلیاں کتنی ہیں۔ تو ان کو بیوروکریسی کو، جو جنہیں پبلک سرونٹ عوام کا نوکر کہا جاتا ہے، تسی یہ تھے کی کرن آندے ہو، گلا کون کر رہے ہیں؟ تم کریں میں کراں اے کرے خبر، میک سم سینس۔ وہ تم آتے کہے کے لیے ہو، یہ تمہارا فیلئر ہے، یہ عوام کے نوکر ہیں، تم عوام کے نام نہاد نمائندے ہو، یعنی تم جن پہ حکومت کرتے ہو ان کے نوکروں کو بھی نہیں سنبھال سکتے، تو پھر غور نہ اپنی شکل دیکھو۔ کیا فضول بات ہے۔ اچھا، عمران ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کو بیوروکریسی سے کیوں وجہ، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی بات ٹھیک ہے، لیکن تم کس مرض کی دوا ہو گئے؟ الیکشن لڑ دے ہو، در در جاندے ہو، ہیرا پھیریاں کر دے ہو، ووٹ لیندے ہو یا بٹور دے ہو یا خرید دے ہو، جو بھی کرتے ہو، تم تو نمائندے ہو عوام کے۔ جھوٹے سچے اس بحث میں ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، وہ اینی گل بھی نہ کرے، سناؤ، ایک کوڑی کو آپ کوڑی نہیں کہو گے تو کیا؟ یہ پبلک سرونٹس ہیں، خود رانا ثناء اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اور جس رانا ثناء اللہ کو میں جانتا ہوں وہ اگر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بغیر بھی کہے، اف اینڈ بٹس نہ لگائے کہ یہ پلید نہیں ہے، یہ پبلک سرونٹس ہیں ہی نہیں، میں معلوم فضول بات ہے۔ خواجہ آصف کی بات کسی اور وجہ سے فضول ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، او بھائی خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، جھوٹی گوائیاں دے رہے ہیں، تمہارا نہ علاج جینون ہے، نہ یہاں علم جینون ہے۔ جا کے دیکھو سرکاری اسکول، گندگی کے غلاظت کے ڈھیر، پڑھانے والے ان پڑھ، تمہارا ٹھیک کیا ہے؟ کمال ہے، بہت بے شرمی، ڈھٹائی، کنفیوژن۔ دونوں لوگوں نے جو بات کی ہے، پاک سرزمین کو بیوروکریسی پلیٹ کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ تسی کھے کھان آندے ہو، تسی کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دے ہو، ووٹ بھی بٹور دے ہو، وزیر بھی بن دے ہو، جھنڈے بھی ٹاکیاں بھی ہیں۔ ایک چول سیاستدان نے مینوں کیا ہے، بس شوق پہلے مجھے بات ہی نہیں سمجھے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ مبارک ہوئے سائیں تواڈے راہ کو بھی ٹاک گڈی نو بھی ٹاکی لگی، میں نہیں سمجھ آئی۔ پاکستان کے جھنڈے کی بات کر رہا، پاک دھرتی کا، ماشاء اللہ۔ یہ ان کا آنا ہے، اس لیے چھوڑو، آگے چلو۔